السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ آیت کریمہ ماہ رمضان کے احکام اور اس کے مسائل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کے بیچ میں یہ آیت کریمہ جس میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں روزوں کی حالت میں مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو دعا کرنے کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ مسائل احکام رمضان کے چل رہے ہیں اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ تو یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ رمضان کے احکام مسائل ہیں۔ اس کے پہلے والی آیت کریمہ میں رمضان کے مسائل بیان کیے گئے، اس آیت کریمہ کے بعد والی آیتوں میں کئی آیتوں میں رمضان کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس بیچ میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دے رہا اور یہ بتلا رہا ہے کہ دعائیں رمضان کا بنیادی حصہ ہیں، کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے، اسی طرح سے جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، جب آپ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے جب آپ سے میرے بندے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی جگہوں پر بیان فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کی طرف اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ وہ رگ ہوتی ہے جس رگ کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی جان ختم ہو جاتی، جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی ہدایت موجود ہے کہ کون کون سی رگ کس طرح سے کٹنی چاہیے، کس سے خون جاری ہوگا اور پھر کس رگ سے اس کی جان پورے طور پر چلی جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قریب ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے، ایک جنگ میں گئے، تو ہم جس وادی سے بھی، جس اونچائی سے بھی گزرتے تھے، جس نیچائی سے بھی گزرتے تھے، جہاں بھی اونچ نیچ سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے تھے، ہم لوگ زور زور سے اللہ اکبر بولا کرتے تھے، آواز بلند کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے ہم لوگ بول بول کر کے سفر طے کر رہے تھے، منزل تک پہنچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم لوگ بہت زور زور سے اللہ اکبر بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو روکا اور ہم سے قریب آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا زور زور سے بلند آواز سے چیخ چیخ کے کیوں تم لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، کیوں اس طرح سے بلند آواز سے، یعنی آواز بہت زیادہ اونچی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو؟ تم لوگ جس اللہ سے دعا کر رہے ہو، جس اللہ کو پکار رہے ہو، وہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ انکم لا تدعون بعیدا ولا اصم ولا غائبا، اے لوگو، اے ساتھیو، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی کوئی ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غائب ہے، مطلب تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں، اور پھر تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو کہ کہیں ہوگا تو آواز سن لے گا۔ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، کسی کھوئے ہوئے کو نہیں پکار رہے ہو،
آدمی کوئی غائب ہو جاتا ہے، نہیں ملتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تو آدمی زور زور سے چلاتا ہے کہ اگر کہیں ہوگا شاید آواز سنے گا تو آواز دے گا اور ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ وہ کہاں غائب ہے، کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو اور نہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو غائب ہے اور نہ تو بہرا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بل تدعون قریبا سمیعا مجیبا، بلکہ تم اس اللہ کو پکار رہے ہو، اس اللہ سے دعا کر رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو تم اتنا چیخ چیخ کے چلا چلا کر کے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو؟ تمہیں معتدل انداز میں، متوسط انداز میں، نہ آواز بہت زیادہ بلند ہو نہ آواز بہت زیادہ پست ہو، بلکہ متوسط آواز میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور اللہ غائب نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ بہرا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آوازوں کو، حتیٰ کہ بالکل دھیمی آوازوں کو بھی سنتا ہے، حتیٰ کہ دل کے ارادوں کو، دل کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا وعدہ ہے میرے بھائیوں کہ میں اگر تم پکارو گے، دعا کرو گے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمارا خالق و مالک اگر ہم سے راضی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو گے تو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، سنیں گے اور تمہاری مراد، تمہاری چاہت، تمہارا مطلب جو ہے، تمہارا جو مطالبہ ہم سب تم کو دیں گے، عطا کریں گے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم دعا کرو ہم سنیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ اسباب اپنائے جائیں، دعا کی قبولیت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس کی شرط پوری ہونی چاہیے۔ وہ شرطیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں یا اس کے بعد کہ وہ شرطیں کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، کن رکاوٹوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں دعاؤں کے بارے میں۔ ایک پیاری سی حدیث سن کر کے بیان کر کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما منکم من احد، تم میں سے جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کے اندر رشتہ ناتا کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے۔ جو بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے بس شرط یہ ہے کہ اس میں رشتے ناتے کاٹنے کی دعا نہ کرے، قطیعت رحم، رشتے کاٹنے کی دعا نہ کرتا ہو، اسی طرح سے کوئی گناہ کی دعا نہ کرتا ہو، بلکہ اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی دعا کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے دعا کرے، رشتہ کاٹنے کی دعا نہ ہو اور گناہ کی دعا نہ ہو، تو 3 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا اما ان یعجل اللہ دعاءہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہی چیز دے دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے۔ آدمی نے اللہ سے روزی مانگا، اللہ نے روزی دے دیا، علم مانگا، علم دے دیا، صحت مانگا، صحت دے دیا، دولت مانگا، دولت دے دیا، یعنی جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی دے دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے قبول کرنے۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ان يدفع اللہ عنہ سوءا بمثلها، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو جو مانگتا ہے وہ تو نہیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں، فیوچر میں اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی برائی، کوئی پریشانی جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے۔ اس دعا جو اس نے مانگا ہے، جو اسے دینا چاہیے، اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برائی اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس برائی کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، عافیت میں ہو جاتا ہے، خیر و بھلائی میں ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
وَإِمَّا يَدَّخِرُهَا اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو جو اس نے مانگا ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. مشہور حدیث ہے، اسے اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. یعنی نہ تو جو مانگا ہے وہ قبول ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹالتا ہے، بلکہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قبول کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اس دن اس کی یہ دعا کام آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ذخیرہ بنا دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی تب تم اللہ سے بہت مانگیں گے، اذن نکثر، تب تم اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا مانگنا چاہو مانگو، جتنی کثرت سے تم مانگنا چاہو مانگو، اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ تمہاری مانگ سے بہت زیادہ رکھتا ہے. یعنی ہمارا مطالبہ، ہماری چاہت، ہماری دعا کتنی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ دولت کا مالک ہے. ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، اور وہ جو کچھ بھی تم مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دو شرطیں بڑی اہم لگائی گئی. یہی یہ بات موجود ہے، یہی یہ بات موجود ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں. نمبر 1، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میری اطاعت کریں، میرا کہا مانیں، میری فرما برداری کریں، میں جو حکم دوں اسے انجام دیں، جو فریضہ، جو واجب، جو سنت، مستحب دین میں جو کچھ ہم نے اتارا ہے ان تمام چیزوں میں میری اطاعت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری تصدیق کریں، مجھ پر ایمان لائیں، میری توحید پر چلیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، نفاق نہ چلیں. یہ ساری چیزیں تو دو بڑی شرطوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا کہا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو آپ دیکھیے کہ ہدایت پانے کے لیے، توفیق پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں اور اس کا کہا مانیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اس پر ایمان صحیح نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، توحید صحیح نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، ہم کیسے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرا کہا مانیں، میں ان کی ساری دعائیں قبول فرماؤں گا اور انہیں ہدایت کی توفیق دوں گا. یہ ہدایت پر چلیں گے، یہ گمراہی سے بچ جائیں گے، ضلالت سے بچ جائیں گے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، گناہوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت ملے گی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانیں گے. ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، بقیہ باتیں اگلے درس میں ہوں گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان کے مسائل کے بیچ میں یہ آیت آئی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگیں، مانگتے رہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کبھی دعاؤں کی قبولیت رکتی نہیں ہے. کب رکتی ہے دعاؤں کی قبولیت؟ جب بندہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، 10 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 50 سال سے مانگ رہا ہوں، اب تک تو دعا قبول نہیں ہوئی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی. جب بندہ یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے، ایسا نظریہ بنا لیتا ہے، تب بندے کی دعا کی قبولیت اسٹاپ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، بندہ امید لگائے رہتا ہے، اللہ سے توقع رکھتا ہے اور اچھا گمان رکھتا ہے اور مستقل مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت رکتی نہیں ہے. تو جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہم دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، دعا کی قبولیت بند ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی مایوسی یہ کافروں کا نظریہ ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، کفار ہیں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں اس پر اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ سے اچھی تمنا رکھیں، اچھی امید لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
آسان رکھیں، انشاءاللہ ہماری ساری مرادیں، دنیاوی مرادیں، آخرت کی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں اسے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، روڑا بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں کو اس سے دور رکھنے کی، بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔